السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جی تو عمر بھائی ہم آج پھر سے واپس آئے ہیں فتنہ سیریز کے اگلے پارٹ کے ساتھ، پارٹ نمبر 4۔ جی تو آج ہم بات کریں گے قیامت کی نشانیوں کے اوپر۔ جی تو بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ قیامت کی میجر جون سی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جی وہ 10 ہیں، جی لیکن ان کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن جی ایک دفعہ میں وہ نشانیاں بتاتا چلوں۔ وہ نشانیاں کچھ یوں ہیں کہ دھوئیں کا نکلنا، جی دجال کا آنا، جی دابت الارض، جی سورج کا مغرب سے نکلنا، جی حضرت عیسیٰ کا نزول، جی یاجوج ماجوج، جی 3 جگہ پہ دھنسنا، مغرب میں، جی مشرق میں جی اور جزیرۃ العرب میں، جی امام مہدی کا نکلنا، جی اور ایک یمن سے آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو محشر کے مقام پہ جمع کر دے گی۔ جی تو یہ ویسے میجر 10 سائنز ہیں، میرے خیال سے ایک مجھ سے رہ گیا، وہ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو ہم یہ میجر سائنس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ جی ابھی اس سے پہلے ہم مائنر سائنس کے اوپر یعنی چھوٹے چھوٹے سائنس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو ان میں سے جو میں سائن جو سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا، جی سب سے پہلے وہ سائن ہے قیامت کی نشانی کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، یعنی آپ وسلم کا جب پیدا ہوئے، آپ وسلم کی پیدائش، جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میں اور قیامت اس طرح آئے ہیں جی جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ جی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت بہت پاس پاس آئے ہیں۔ جی تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں پایا جاتا ہے، ایک صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا میری وفات، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیدائش اور وفات بولا۔ جی قیامت کی نشانیاں بالکل ایک تسبیح کے دانے کی مانند ہے۔ جس طرح ایک دانہ جب تسبیح سے ٹوٹتا ہے تو دوسرے دانے بھی ساتھ 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 گری نیچے جاتے گرتے ہیں۔ ہیں۔ ہاں جی، اس طرح قیامت کی نشانی ہے، جس طرح جب ایک نشانی آتی ہے تو ساتھ ساتھ دوسری بھی پوری ہوتی ہیں، ہاں پوری جی، ہوتی جاتی ہے۔ اب پہلی نشانی تو پوری ہو گئی تھی، جو آگ کا لگنا ہاں ایک 620 آپ صلی ہجری اللہ میں۔ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ حجاز کے مقام سے آگ نکلے گی جی جو بصرہ شہر کے اونٹوں کی گردنیں تک روشن کر دے گی، اور وہ نشانی پوری ہو چکی ہے 600 ہجری میں۔ جی وولکینو ایرپشن ہوئی تھی، اس کی وجہ سے آگ نکلی تھی۔ جی وہ نشانی۔ پھر اس کے بعد منگولوں سے لڑائی، جو ہاں جی، وہ بڑے بڑے ان کے منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ ان کی ڈھالوں جیسے ابھرے ابڑے، ہوئے چہرے ہوں گے۔ وہ بھی 1200 کے اندر پوری ہو گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ، جو سلطنت عثمانیہ، وہ تب لڑائی وغیرہ یہ جو وہ ہاں بھی جی پوری جنگ ہو گئی ہوئی تھی۔ تھی، وہ ہاں بھی جی پوری ہو چکی ہے۔ جی قیامت کی نشانیاں بہت سی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تو پوری ہوتی آ رہی ہیں۔ ہاں جی، اب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی پیدائش آپ نے تب بھی کہہ دیا تھا میری پیدائش اور قیامت کی نشانی اس طرح۔ ہاں جی، اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس کے بعد یعنی قیامت کا بتایا۔ قریب آ گئی۔ ہاں تب ہر نبی اپنی امت کو بتاتا آیا ہے کہ قیامت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کے ہاں اللہ کی جی، طرف بلاتا ہے۔ ہر ہر نبی نے لوگوں کو بتایا، ہر قیامت نبی سے نے ڈرایا۔ ہاں جی، ہر نبی نے آگاہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو، اپنی امت کو بتایا قیامت کے بارے میں سارا، اور نشانیاں بھی ساتھ ساتھ پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ اب ایک اور نشانی جو میں بتانا چاہوں گا جی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے، یعنی قیامت کی نشانی ہے دریائے فرات کا سوکھ جانا اور اس سے سونے کا پہاڑ جی درآمد ہونا۔ تو جو اب سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق بھی کہ دریائے فرات 6-7 سالوں کے اندر کہتے ہیں سوکھ جائے گا، ہاں جی سوکھ جائے گا، اور اس کے اندر سے سونے کے ذرات وغیرہ سونے کے ذرات وغیرہ مل رہے برآمد ہیں، ہوئے ہیں۔ ہاں شامل، جی، اور دنیا اس پہ لڑے گی حاصل کرنے کے لیے کہ ہاں جی، وہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا آپ صلی دیے اللہ تھے علیہ وسلم نے 1400 اس کی سال پہ۔ تاکید بھی پہلے کر چکے تھے کہ اگر تم میں سے کوئی وہاں پہ جائے تو جی وہ سونا ہرگز نہ لے، جی تاکہ اس کے بارے میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سونے کا پہاڑ درآمد ہوگا اور جی لوگ دور دور سے وہاں پہ جائیں گے وہ جی سونا لینے، اور جی وہاں پہ پھر لوگوں کی جنگ ہوگی، یعنی قتل و غارت، فل قتل و غارت ہوگا، جی اور لوگ پھر ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ 100 میں سے ایک آدمی بچے گا۔ جی بالکل ایسے ہی، جس طرح قیامت پاس آئی جانی ہے زیادہ، تو مثلاً آبادی کم ہوئی جائے گی، مثلاً ہاں لوگ جی، آپس میں لڑیں گے ایک، اور ساتھ ساتھ قیامت کی نشانیاں بھی پوری ہوتی جائے گی۔ اب ایمان لوگوں کا کچا رہ گیا، ہاں ہمارا جی، بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ ہاں جی، اب مین جو سی بات ہے نا، ہم اب گیپ پہ کم ایمان لاتے ہیں، ہم جی میٹریلزم کا شکار ہو گئے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔
بات قیامت کی نشانی اور بھی آگے. اب اور جو سی ایک نشانی ہے قیامت کی وہ ہے قسطنطنیہ کا فتح ہونا. حالانکہ قسطنطنیہ پہلے بھی ہاں جی، فتح ہو چکا ہے، سلطان پر محمد یہاں پہ فاتح نے. قسطنطنیہ کا فتح ہونے سے مراد قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہوگا. جی تو اس سے جو سے ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ قسطنطنیہ ایک دفعہ دوبارہ سے جی قبضے میں آئے گا. یہ جو ترکی کی لڑائی ہونی ہے 2023 کا کہتے تھے، تب قسطنطنیہ دوبارہ قبضے میں آ جائے گا. قبضے میں آ سکتا ہے، جی قبضے چانسز میں ہیں. آ سکتا ہے. پھر اسے آ کے آزاد کروائیں گے. وہ بعد میں جو آنا ہے، وہ کنہوں نے آنا تھا؟ حضرت امام مہدی حضرت علیہ امام. السلام. جی انہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام نے آنا تھا. نے قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہاں، تھا دوبارہ. امام مہدی سے یاد آیا، امام مہدی بھی قیامت کی ایک اور نشانی ہے. جی یعنی امام مہدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں فرمان تھا کہ امام مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، جی حضرت فاطمہ سلام علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے، سید. اور حضرت امام حسن، اور یعنی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے. جی اور آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. آپ نے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں ہاں پہلے. جی. اور جی قیامت کی نشانیاں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوتی جا ہاں رہی جی، ہیں. پوری ہوتی جا رہی ہیں. بالکل قیامت آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے. جی ایک نا میں اس میں ایک آیت کوٹ کرتا ہوتا ہوں. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 ہے. جی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ رہا ہے، یعنی قیامت قریب آ رہی ہے تو ان کا حساب قریب آ رہا جی ہے اور وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو میں جی اتنا کہتا ہوں، ہمیں اپنے لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ قیامت قریب ہے. جی قیامت بالکل قریب ہے. کہہ لیں لوگ دور جائی جا رہے ہیں کہ لوگ دین سے دنیا دور جا دور رہے ہیں، دین سے دور جا رہے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں. رنگینیوں میں کھو رہے ہیں. ہاں جی رنگین. ظاہر ہے جتنی دنیا میں جو ٹیکنالوجی وغیرہ آ گئی ہے، جو چیزیں آ گئی ہے، یہ ہمارا ایمان کو کمزور کر رہی ہے. ہاں جی. اب جون سی ہے نا قیامت کی اور نشانیاں بھی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ کا نزول، دجال کا خروج، ہوں اور بھی دیگر نشانیاں ہیں. پر ابھی کے لیے ہم ان پہ بات نہیں کریں گے. جی ابھی کے لیے ایک اور جون سی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ قیامت کی نشانیاں آنے سے 3 نشانیاں ہیں جو جب آ گئیں تو حجت قائم ہو جائے گی. جی اور وہ 3 نشانیاں میں پہلی سورج کا مغرب سے نکلنا، جی دوسری دجال کا ظہور، جی اور تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، دابت الارض، زمین سے جو جانور. زمین سے جو جانور نکلنا ہے. جی تو میں نے بولا اب نشانیوں کے اوپر تو بات ہو گئی. اب میں کہہ رہا تھا ایک دفعہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ قیامت آئے گی کس طرح، یعنی قیامت کا یہ سب شروع کس طرح ہوگا. تو جو میری نظر میں یہ سب شروع ہوگا جی دریائے فرات کے سوکھنے سے. جی دریائے فرات جب سوکھے گا ہوں تو لوگوں کے سونا اندر سونا درآمد ہوگا. درآمد لوگ اس کے لیے لڑائی کریں گے، جی جس کے نتیجے میں بہت سا خون بہے گا، جی اور یعنی ہر طرف یعنی قتل و غارت ہاں وغیرہ. قتل و غارت وغیرہ ہوگی اور لوگ کم رہ جائیں گے. جی اس کے بعد جو سا ہے اگلا ایک اور قیامت کی جو نشانی ہے. قیامت سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ قحط آئے گا، جی دجال. ہاں جی دجال سے دوبارہ پہلے وقت قحط آئے گا. واپس ہاں مثلا جی. جس طرح پہلے لوگ تھے کہ پہلے میں وقت جانا ہے پہلی طرف، جس طرح ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، ہاں جی. لوگ دوبارہ اسی پچھلے دنوں میں واپس آ جائیں گے. قیامت کی نشانی میں یہ بھی ہے مثلا آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی وغیرہ ختم ہو جائے گی. جب دجال کا ظہور ہوگا، دجال آئے گا تو ویسے کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ دجال ٹیکنالوجی بھی دجال کی ہی ہے. یہودیوں کی اب بھی دیکھ لیں، یہودیوں نے سب سے زیادہ ٹیکنالوجی لانچ کروائی ہے ہاں جتنی بھی جی. آئی ہے. اور سب سے زیادہ ہے بھی کم تعداد میں، وہ اتنی تعداد نہیں ہے، ہاں جی. لیکن سب سے زیادہ جو دماغ وغیرہ انہوں نے اپنا استعمال کی، سب سے زیادہ ٹیکنالوجی انہوں نے ہی لانچ کروائی ہے لوگوں کو گمراہ وغیرہ مسلمانوں کو. اور دجال کے ساتھ بھی انہوں نے ہی ہونا. یہ جو ہمارے بلڈنگ کے باہر وہ ایڈز لگے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے پوسٹر، وہ بھی انہی کی کمپنیز کے ہاں ہوتے ہیں. جی جی بالکل. جو آپ آج کل برش وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، ہاں کولگیٹ جی. وغیرہ، یہ بھی انہی کے برش، بنے ہیں. پیسٹ، ہر چیز وہیں سے. ہاں جی روزمرہ کی زندگی میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو ہم ان کی استعمال کرتے ہیں. ہاں جی. یہ آہستہ آہستہ یہ ان کو مضبوط ہو رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو سی ہے نا، بات کی طرف واپس آتے ہیں. دریائے فرات کے واقعے کے بعد قحط آئے گا، جی جس میں کئیوں کے مطابق 3 سال قحط ہے. جی تو اس سے معلوم ہوتا ہے پہلے سال جو سا ہے جی بارشیں کم ہوں گی، دوسرے سال اور کم ہوں گی، اور تیسرے سال بالکل بھوک یعنی لگ جائے گی لوگوں کو. تو اسی قحط کے یعنی بھوک کی وجہ سے لوگ مریں گے. جی تو اسی قحط کے دوران کہیں پہ شاید امام مہدی کا ظہور ہے. جی تو امام مہدی جب نکلیں گے تو حدیثوں کے مطابق امام مہدی خراسان کے علاقے سے نکلیں گے. جی یہ حدیث کئی محدثین کی نظر میں ضعیف بھی ہے، اور کئی جگہ پر مستدرک الحاکم میں ہے یہ حدیث غالباً.
جی تو اس میں وہاں پہ یہ حدیث صحیح بھی ہے. خراسان کے علاقے سے حدیث ہے کہ جب تم خراسان کے علاقے سے سیاہ رنگ کے جھنڈے نکلتے دیکھو یعنی فلیگس، ہوں تو اس کی طرف بڑھ جاؤ، چاہے تمہیں یعنی رینگ کے ہی کیوں نہ جانا پڑے. جی یہ وہ امام مہدی کا لشکر ہوگا. تو امام مہدی جو ان سے ہیں وہ خراسان کے علاقے سے نکلیں گے. پھر امام مہدی جنگیں کریں گے، فتوحات ہوں گی، اور چونکہ قحط آیا ہوگا اس لیے امام مہدی کا ساتھ بہت کم لوگ دیں گے. مسلمان بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اکثر یہ جو آج کل ہم جن مسلمانوں کو کا ایمان پختہ نہیں ہے، ہاں جی جس طرح تھوڑی سی بات پہ مثلاً پیچھے لگ گئے ہیں دوسرے لوگوں کے. مثلاً آج کل لوگ اتنا ایمان پختہ نہیں لگا، قبروں کو سجدہ گاہ وغیرہ ہاں بنا جی، لیے. یہ بہت ہی غلط بات ہے. وہی گمراہی کے ہاں دروازے گمراہی کھل کی رہے طرف ہیں، ہے. آخری وقت آ ہاں رہا ہے. یہ پھر ان کا ایمان کمزور ہے. پھر یہ جو دجال ایک ہاتھ میں جنت اور دوزخ لے کے پھرے گا مثلاً، ہاں جی، پھر یہ لوگ لوگوں کو اس توڑے وقت گا. ہاں جی وہی لوگ توڑنے اس نے جو تب ویسے لوگ بہت تھوڑے آئیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ نہ بنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو میرے بندے ہوں گے ہاں جو جی، وہ نہیں جائیں گے برائی کی طرف. وہ جو وہ شیطان کی ہاں پیروی نہیں جو کریں گے. شیطان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کا اجر آخر میں ان کے لیے عزت کی روزی ہے. اللہ پاک نے ہاں جی قرآن پاک میں سورۃ انفال میں بھی ہاں جی جو اللہ تعالیٰ کی خاطر سارا کچھ چھوڑ دے، گھر بار جہاد کی طرف جاتے، یہ جو جنگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، بات یہ یہ بھی تھی کہ دجال ہاں کے جی ساتھ جب یہ بھی ایک کہہ لو جنگ ہی ہوگی دجال کے ساتھ. اور دجال لوگوں کو توڑے گا، اپنی طرف کرے گا. وہ انسان کو مار کے زندہ بھی کرے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتایا بھی تھا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے ہاں جی، دجال کا. دجال کا فتنہ سب سے بڑا ہے. تو امام مہدی جب اس کو کیا کہتے ہیں، امام مہدی جب ہم، فتوحات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو بہت کم مسلمان ان کا ساتھ دیں گے. قحط کا دور ہوگا، بہت کم لوگ ان کے اوپر ایمان لائیں گے. جی اور مسلمان، حالانکہ ابھی ہم دیکھیں نا تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی کا انتظار میں ہیں. جی تو لیکن وہ پھر بھی وہ امام مہدی کا اس وقت بہت کم لوگ ساتھ دیں گے. اس کے بعد جب امام مہدی اپنے لشکر کو لے کے آگے بڑھیں گے، امام مہدی پھر ہوگی ملحمۃ الکبریٰ. جی حدیثوں میں اسے ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں. جی وہ عیسائیوں سے بہت بڑی جنگ ہوگی. امید ہے دوستوں کہ آپ لوگوں کو یہ فتنہ سیریز کا یہ والا پارٹ اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ اگلا پارٹ فتنہ سیریز کا آخری پارٹ ہوگا، اور فتنہ سیریز کا آخری پارٹ انشاءاللہ کچھ دنوں تک اپلوڈ ہو جائے گا. اس لیے ہمارے ساتھ رہیے فتنہ سیریز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.